سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آخری ہفتے میں سفر المظفر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر میں درد ہوا، اور اس کیفیت میں اللہ کے رسول علیہ السلام جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دعا کی۔ ساتھ جانے والے صحابی کہتے ہیں حضور نے اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دیر تک ان کے لیے، بقیع والوں کے لیے دعا کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا کہ میں بھی اس میں دفن ہوتا تاکہ حضور کی دعا میں میرا بھی حصہ ہوتا۔ اتنی دیر تک دعا فرمائی، اور جب درمیان میں یوں بھی ہوا کہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اللہ دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا، اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا، چاہے وہ زمین پر رہے چاہے وہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرے۔ جب یہ بات سنی تو صدیق اکبر رو پڑے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول سے جس کو جتنا تقرب ہوتا ہے حضور کی باتیں اس کو اتنی زیادہ سمجھ میں آتی ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت تو آقا نے فرمایا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو، داڑھی آنسوؤں سے تر، ہچکیاں لے لے کر کے رو رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے ایک سخت جملہ فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے دوسرا جملہ کہا، میں صرف اس کو میں مفہوم کے طور پر جو ہے وہ پڑھ کر آگے گزرنا چاہتا ہوں، اصل جملہ دوسرا ہے۔ انہوں نے غصے میں کہا ان کو کیا ہو گیا؟ حضور علیہ السلام اتنی اچھی بات کر رہے ہیں، کیا پیاری بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا رفیق اعلیٰ سے ملے، تو اس نے رفیق اعلیٰ سے ملنا پسند کیا۔ فاروق اعظم نے جب کہا تو صدیق اکبر نے کہا عمر، جس کو موت و حیات کا اختیار ملے وہ اللہ کے رسول کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ محبوب کبریا کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اے عمر، جلد ہی اب یہ چہرہ نظروں سے اوجھل ہونے والا ہے، جلد اب یہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا، اب یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کئی اشارے دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ میں شاید آئندہ سال تم مجھے نہ پا سکو، اور پھر بار بار حضور علیہ السلام ایک بات کرتے رہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضور واضح اشارے کرنے کربلا کے فرما رہے ہیں میرے بعد اللہ میری اہل بیت کے بارے میں تم کو آزمائے گا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام سفر المظفر کہ آخری ہفتے میں جو ہے وہ علیل ہوئے، اور جب بیماری بڑھتی گئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امہات المومنین سے اجازت لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام فرمانا گوارا کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے رسول میں رہے، تقریباً 15 دن یا 16 دن تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول پر جو ہے وہ بیماری رہی اور مرض وصال میں رہے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا بخار تھا کہ اگر ہاتھ رکھتے تھے تو ہاتھ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس بخار کو برداشت ہم کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اتنا بخار، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام پر آزمائش لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اس کو آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بخار کی تپش اور حرارت اتنی تھی کہ ہم لوگ چادر گیلی کر کے رسول اللہ کے جسم اطہر پہ ڈالتے اور تھوڑی دیر میں وہ سوکھ جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر چہرے پہ ملتے اور فرماتے موت کی سختی ہے، موت سخت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ فرماتے، اور پھر ان 15 دنوں میں یا 16 دنوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مسجد نہیں گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر اشارہ دیا۔ دیکھو حج کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ امیر الحج کے لیے صدیق اکبر کا۔ اب نماز کی باری آئی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ میرے مصلی
مسلح پر نماز پڑھائے۔ دیکھو یہ کتنا واضح اشارہ ہے، پوری امت اس بات کو جانتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مرض وصال میں سیدنا صدیق اکبر کا نام لے کر آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ یہاں پر یہ جو قصے گڑے جاتے ہیں کہ حق غصب کیا اور یہ کیا وہ کیا، میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مر کے تمہیں منہ دکھانا ہے۔ جن لوگوں نے غلاموں کے حق نہیں مارے وہ اپنی آقا زادیوں کا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ اپنی آقا کے شہزادوں کا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ اپنی آقا کے اہل البیت کا حق کیسے مار سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم جیسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حق مارا، نادان۔ پھر تم ہی لوگ بیان کرتے اور لکھتے ہو کہ اپنی اونٹنی پہ غلام کو بٹھایا، تو جو اپنی اونٹنی پر غلام کو بٹھا کے لے جائے، جو غلام کا اتنا خیال کرے تو نبی کے گھر کے شہزادوں کا کتنا خیال ہوگا، نبی کے گھر والوں کا کتنا خیال ہوگا۔ اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا موقف آج کا نہیں، ہمارا موقف 1450 سال پرانا موقف ہے کہ رسول اللہ کی خلافت علی ترتیب ہے، اور سارے صحابہ جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ عادل ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، میں نے کہا پوری زندگی روتا رہتا ہے، خواب میں رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوتا۔ اپنی اوقات دیکھ، لیکن وہ کتنی عظیم آنکھیں تھی جنہوں نے بار بار محبوب خدا کا دیدار کیا۔ میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محب لقائے محمد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، لیکن لوگ یہاں پر آئیے یہ بات اپنی اہل سنت کی کتاب سے آپ کو بتاؤں، صحاح میں موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بول پڑی یا رسول اللہ میرے ابا جی رقیق القلب ہیں، نرم دل انسان ہے، وہ آپ کے مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکتے، نہیں کھڑے ہو پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو، اور پھر فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ میں یہ نماز پڑھائے میرے مصلی پر۔ اور جب پہلی نماز کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے اور مصلی رسول کو خالی دیکھا، یارو وہ بڑے وفادار لوگ تھے، سچے لوگ تھے، اللہ اکبر، رو پڑے، ہچکیاں بن گئی۔ صدیق کو روتے دیکھا، پوری مسجد رو پڑی۔ آقا نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی بابا جان آپ کو غیر موجود پا کر آپ کے اصحاب رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت فضل اور مولا علی کا سہارا لے کر کے دونوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے پردہ ہٹایا اور پھر اپنے رخ زیبا کی زیارت کرائی۔ کم و بیش 16 دن تک یا 15 دن تک صدیق اکبر نے امامت کی۔ اس درمیان میں ایک واقعہ اور ہوا جس سے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر مزید واضح اشارہ ہوتا ہے، یعنی یوں ہی ایسے نہیں پیش کر دیا گیا صدیق اکبر کو مصلی۔ ایک بار صدیق اکبر سے تاخیر ہو گئی تو فاروق اعظم مصلی پر آئے اور ان کی آواز صدیق اکبر کی آواز سے اونچی تھی، تو فاروق اعظم نے کہا صفے سیدھی کرو، صفے سیدھی کرو۔ تو حضور نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ ابو بکر کی آواز نہیں ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ عمر کی آواز ہے۔ حضور نے فرمایا لا واللہ لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں، فرمایا عمر کو پیچھے کرو، جب تک میری امت میں ابو بکر ہے امامت ان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امین ملت، علماء اہل سنت۔ صدیق اکبر کو اس طرح حضور علیہ، اسی لیے جب مولا علی سے کسی نے کہا خلافت کی بات تو مولا علی نے فرمایا حضور علیہ السلام اچانک دنیا سے نہیں گئے، 15-16 دن تک حضور علی رہے اور میں موجود تھا، میری موجودگی کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو بکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ مولا علی کا موقف سن لو خلافت صدیق کے بارے میں، اگر علی کے وفادار ہو تو صدیق اکبر کے لیے بغض کا مطلب کیا ہے، صحابہ کے لیے بغض کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں
اللہ کے رسول نے اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کیا تو رسول اللہ نے جس کو ہمارے دین کے لیے چن لیا ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو چن لیا۔ جب مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں تو بعد میں پھر بیچ میں کسی کو اور بات کرنے کی کیا حاجت ہے؟